رات کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اب آنے والے چند دنوں میں موجودہ اسمبلیاں الحمدللہ اپنی مدت پوری کر لیں گے، اور یہ اسمبلیوں کی مدت کی پورا ہونا اچھا شگون تو ہے، لیکن بہت سارے سوالات چھوڑ کے جا رہا ہے. اس پہ بھی کبھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس جمہوریت کے ثمرات اگر عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں تو کیا ہمیں صرف جمہوریت برائے جمہوریت پر اکتفا کر لینا چاہیے؟ کیا اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے؟ بہرحال آج آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ تھا. آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 دہائیوں سے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں مردم شماری پر بار بار شب خون مارا گیا، ڈنڈی ماری گئی. اسی لیے موجودہ ایم کیو ایم پاکستان نے 2017 میں ہونے والی مردم شماری پر اپنے پرانے تجربات، سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی میں ہونے والی مردم شماری کے پرانے تجربات کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ سپریم کورٹ گئی تھی، اور ہم نے اس اندیشے کا وہاں پر اعادہ کیا تھا. سپریم کورٹ سے یہ اپیل کی تھی کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خدشہ ہے، اور موجودہ سندھ کے حکمرانوں کے بعد تقریباً یقین ہے ہمیں کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا جائے گا، اس پہ ڈنڈی ماری جائے گی. بلکہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ڈنڈی نہیں، اب کی جو حکمرانوں کے تیور بتا رہے ہیں ان کا تعصب اور نسل پرستی بتا رہی کہ اب کی ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈا مارا جائے. اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ آدھا دکھایا ہوا، آدھی آبادی دکھایا ہوا یہ شہر 1,60,00,000 اس کو بھی کم کر کے 1,40,00,000 کر دیا گیا. معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم کی مسلسل اور ہر دروازے پہ جا کر تمام بڑے ذمہ داروں سے، اداروں سے، حکومتوں سے، مردم شماری کرنے والے ادارے سے، ہر جگہ جا کر اپنا مقدمہ لڑا ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے ناقابل تردید ثبوت بھی دکھائے. وہ اعداد و شمار دکھائے جو ناقابل فہم نہیں بلکہ تصور انسانی عقل سے بالا تر تھے. تو مجبور ہو کر ایم کیو ایم نے کئی بار یہ مردم شماری کی مدت اسی لیے بڑھائی تھی کہ شاید انصاف مکمل مل جائے. آج کراچی کی آبادی 1,35,40,00,000 کی سازش سے نکل کر اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ 1,95,00,000 سے اور 2 کروڑ کے درمیان آبادی دکھانے کا منصوبہ ہے. جناب عالی، یہ مردم شماری ہے، اس میں کوئی منصوبہ بندی کا معاملہ، گننے کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے. کتنی آبادی ہے اور کتنی نہیں، یہ فیصلہ میز پر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، کسی دفتر پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. آج کی ٹیکنالوجی نے یہ بالکل آسان کر دیا اور ممکن کر دیا کہ ایک ایک فرد کو گنا جا سکے
اور یہ غلطی پکڑی ہوئی نظر آئے. ہم سمجھتے ہیں اور بار بار دہرا رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں، تمام عالمی ادارے یہ مانتے ہیں. پھر ماضی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر صدر مملکت تک اور اداروں کے اہم ترین افسران نے کراچی کی آبادی کو کئی سال پہلے 2012-13 میں کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ کے لگ بھگ دکھایا تھا. اگر یہ کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سازش کو متحدہ قومی موومنٹ کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی. اور یہ کس قسم کی مردم شماری ہے جس کے لیے فارمولے طے کیے جائیں، جس میں حکمرانوں کا یہ مطالبہ ہو، یہ خواہش ہو، یہ ضد ہو کہ جہاں سے وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن پہ یہ حکومت کرتے ہیں، جن کو یہ غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، ان کی آبادی کا جو مصنوعی تناسب ہے وہ تبدیل نہ ہو پائے. جناب ایسی مردم شماری کو دنیا تو مانتی نہیں رہی ہے. اب کی کراچی نہیں مانے گا، سندھ کے شہری علاقے نہیں مانیں گے، MQM نہیں مانگنے گی. اور ہر سطح پر اور ہر جگہ پر دیکھیے معزز صحافی حضرات، ہم نے صرف اس پر پریس کانفرنسز کر کے، احتجاج کر کے، بینرز لگا کر اپنا فرض پورا نہیں کیا ہے. ہم اس کے لیے باقاعدہ لڑے ہیں. قانون، آئین، جمہوری تقاضوں کے مطابق جتنی لڑائی لڑی جا سکتی تھی، اور جیسی لڑی جا سکتی تھی، اور جہاں لڑی جا سکتی تھی. الحمدللہ یہ بھی کوئی کم کامیابی نہیں ہے کہ ہم نے تقریباً 60 لاکھ افراد کراچی کے ڈھونڈ کے ان کو گنوا دیا ہے. کراچی اور لاہور کے بعد تو پاکستان کا کوئی شہر، تیسرا بڑا شہر بھی 30-35 لاکھ کا ہے. یہ 60 لاکھ افراد جو اعتراف جرم ہو گئی ایک طرح سے، اس کا جواب کون دے گا کہ 8 اپریل کی مردم شماری کو کس بنیاد پر، کس اصول پر اور کس وجہ سے آپ نے مکمل دکھا دیا تھا؟ اور یہ آج جو 60 لاکھ افراد برآمد ہوئے کراچی کے، یہ پہلے کیوں نہیں گنے جا رہے تھے یا گنے جاتے؟ آج آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی موجودگی سے، آپ کے کیمرے کے ذریعے، آپ کے میڈیا کے ذریعے، آپ کے چینلز کے ذریعے، ہم حکومت سے، وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، اداروں سے اور وزارت منصوبہ بندی سے مردم شماری کرانے کے ذمہ دار ادارے سے سب سے پرزور اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ کہنے کی اجازت دیجیے متنبع کر رہے ہیں. یہ 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کا خسارہ، یہ قومی خسارہ ہے. یہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، وہ ٹیکس جس سے کہ اسلام آباد چل رہا ہے، وہاں کی ہریالی، وہاں کے ایوان، وہاں کی تنخواہ، پرک اینڈ پریولیج، موٹر وے، ہر چیز اس شہر کی حب الوطنی کا دین ہے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ذمہ داری سے دے رہے ہیں، اور ٹیکس دینے والے اور ایمانداری سے دینے والے پوری دنیا مہذب معاشرے میں سب سے محب وطن طبقہ کہلاتا ہے. آپ ہمارے اس
مطالبے کو میری درخواست ہے کہ احتجاج میں تبدیل نہ ہونے دیں. یہ احتجاج میں تبدیل ہوا اور جتنی بڑی زیادتی ہے, جتنا بڑا ظلم ہے, جتنی طویل تاریخ ہے اس کی, ہر بار 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 آپ نے صرف ایک شہر کو, ایک کمیونٹی کو نشانے پہ لے کر اس کی آبادی کو کم گنا ہے. ہم کراچی کی بات تو کرتے رہے, لیکن جس کمال ہنر کے ساتھ اندرون سندھ کے اندر لسانی تقسیم کو سامنے رکھ کر آبادی کو بڑھانے اور کم کرنے کی جو پورا ایک ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے, جو کیا گیا ہے, اس کے لیے بھی کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے. اور نئے سرے سے یہ طریقہ جس کے ذریعے مردم شماری ہو رہی ہے, جس پہ کہ کسی کو اعتبار نہیں ہے, اس کو متروک قرار دیا جائے, طریقہ کار کو کہنا, اور جدید تقاضوں کو اپنایا جائے. ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ٹیکنالوجی کی ہو, جگہ جگہ جا کے ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے, اپنا حق ادا کیا ہے. یہ کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کیا گیا. ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں, یہاں رہے ہیں, یہاں کماتے ہیں, یہاں کھاتے ہیں, یہاں ہی دفن ہونا ہے. یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے دکھ و درد مشترکہ ہیں. اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی قانونی چارہ جوئی کی تھی اور اس دفعہ بھی کی ہے. ہم نے خطوط ہر جگہ لکھے ہیں اور وہ نوٹس دیے ہیں. ہماری یہ فاروق بھائی کے پاس موجود ہے, پوری تیاری ہے ہماری. اگر آپ نے کراچی کو صحیح گنا نہیں تو پہلے عدالتی جد و جہد اور جنگ, پھر سیاسی, اور آپ نے مجبور کر دیا تو پھر عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اور خود کو گنوانے کے لیے ہمیں مجبوراً عدالتوں سے ہمیں توقع یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ مایوس نہیں کریں گے. ہمیں ایوانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں ہم کہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو صحیح گنا جائے. ہم 3 کروڑ سے کم کسی بھی نمبر کو قبول نہیں کریں گے. آپ صرف ہمیں یہ جواب دے دیجئے کہ یہ 1 کروڑ 40 لاکھ سے 1 کروڑ 90 لاکھ کا سفر کیا سفر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اگر یہ تھے لوگ 60 لاکھ تو آپ نے ان کو پہلے کیوں نہیں گنا تھا؟ جناب عالی, جو کچھ 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہوا ہے اور خاص طور پہ گزرے ہوئے 15 سالوں میں, تعلیم کے میدان سے لے کر اس شہر, جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے, روزگار دے رہا ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگار یہ شہر ہے. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف کی عدم فراہمی ہے. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں گننے اور ہماری نمائندگی کو کم کرنے کا مسئلہ درپیش ہے. ہمارا حق حکمرانی, ہمارے مینڈیٹ کی تعظیم کا نہ ہونا, ہمارے ووٹوں کا نہ گنا جانا اور ہمارے لوگوں کو نہ گنا جانا. اب یہ دور ختم ہونا چاہیے. اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جو ہماری قانونی چارہ جوئی ہے, اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں. فاروق بتائیں گے؟ خالد, میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے وہی ہے. میرے خیال میں ہم اگر وہ موقع آئے گا تو ضرور جو عدالت کے لیے اور قانون اور انصاف کے نکات اس پر بات کریں گے. لیکن فی الحال تو یہ 1 کروڑ 91 لاکھ کی آبادی اب تک ظاہر کی گئی ہے. 15 مئی سے لے کر اب تک 1 کروڑ 91 لاکھ. جب مردم شماری کا عمل بند کیا گیا تھا اس کے بعد 2 مرحلے تھے.
ایک ویریفیکیشن اور ریکٹیفیکیشن کا اور دوسرا پوسٹ انیومریشن کا. 1,91,00,000 کی آبادی تو بہرحال جیسا کہ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا ہمیں کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس 1,91,00,000 کی آبادی کو مسترد کرتے ہیں جو مردم شماری کے عمل کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. ہمیں اب آخری امید یہ جو ویریفیکیشن اور ریکٹیفیکیشن کا مرحلہ جو 15 مئی کے بعد ہوا ہے اور جو پوسٹ انیومریشن سروے ہوا ہے، اگر کراچی اہلیان کراچی کے زخموں پر تھوڑا سا مرہم رکھنا ہے تو کئی دہائیوں سے جو ہماری آبادی کو کم کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، چرایا جاتا ہے اور لاپتہ کیا جاتا ہے، کم از کم اس مرتبہ ویریفیکیشن، ریکٹیفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن کے مرحلے میں جو ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ کہاں کی آبادی کو 60% بڑھایا گیا ہے. اندرون سندھ کے کئی شہروں لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور 60% کی رفتار سے وہاں آبادی بڑھی ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور ہماری آبادی 12% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں اور پھر ڈیجیٹل ڈیٹا سے جو ہمارے خدشات، تحفظات اور جو ہم نے حقائق دیے تھے وہ ویریفائی ہو گئے ہیں. سینسس کمیشن اور چیف سینسس کمشنر، وزارت وفاقی وزارت منصوبہ بندی اور وزیر اعظم کے پاس یہ حقائق ہیں. ہمیں ایک آخری امید ہے کہ ہم عدالت میں جائیں، عوام کی عدالت لگائیں اور ہم کسی بڑی فیصلہ کن جد و جہد کی طرف جائیں. اب ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جانا چاہیے. اب ہماری عزت سادات، عزت نفس کو بھی بحال کیا جانا چاہیے اور مردم شماری کے جو باعزت نتائج ہو سکتے ہیں ریکٹیفیکیشن، ویریفیکیشن کے عمل سے اور پوسٹ انیومریشن کے عمل سے انہیں سامنے آنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہونے کے بعد انتخابات ہونے چاہیے. یہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. یہ خالد بھائی نے چونکہ فوکس مردم شماری پہ کیا اور یہ سٹینڈ کئی دنوں سے ہمارا ہے تو میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دہرا دیا. تو یہ بات آپ کے سامنے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو مصطفیٰ کمال بھائی بھی مختلف پریس کانفرنسز میں خالد بھائی اور ہم بتاتے رہے ہیں کہ کیا گنا گیا اور کیا نہیں گنا گیا، کس طرح ہماری آبادی کو کم کیا گیا، دبایا گیا، چھپایا گیا، چرایا گیا، لاپتہ کیا گیا. میرے خیال میں یہ بتا چکے ہیں. اور 2017 میں ابھی تو وہ آبادی بازیاب ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں خالد بھائی، 50 لاکھ کی آبادی بازیاب ہوئی 1,40,00,000 سے، آپ کی ہماری محنت سے. ورنہ تو یہ 7 اپریل کو ہمیں بھگتا دیا گیا تھا، نپٹا دیا گیا تھا، 1,40,00,000 پہ فارغ کر دیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر ہمیں وہ چوکیداری اور نگرانی سے جو چور کو پکڑ کے دیا ہم نے، صوبائی حکومت کی جو نسل پرستانہ اور متعصبانہ پالیسی کو بے نقاب کیا اور ان کی ایک مضمون منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا عمل آبادی کے کم کرنے کو کیا گیا. تو پھر مردم شماری کے عمل کی مدت میں توسیع کی گئی، پھر توسیع کی گئی اور 7 اپریل سے 15 مئی تک توسیع کی گئی اور یہ 50 لاکھ کی آبادی جو بازیاب ہوئی خالد بھائی، یہ تو 2017 میں جو آبادی کم کی گئی تھی یہ وہ بازیاب ہوئی تھی. ابھی جو ان 6 سالوں میں آبادی کا اضافہ ہوا یہ تو کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو سالہ سال سے ہماری آبادی کو دبایا گیا، چھپایا گیا، وہ بھی کہیں نہیں. تو مجھے امید ہے کہ کچھ آنسو پہنچنے کا عمل ہوگا اور ایمانداری اور دیانتداری سے ہم نے کوئی فگر سیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، خالد بھائی نے ایک عام جو کراچی کا شہری ہے اس کی اور جو مختلف سیاسی آوازیں آتی ہیں، جو آصف زرداری صاحب رانا ثناء اللہ نے ابھی بولا کہ یہ جو مردم شماری ہے اس پہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کو تحفظات، بشمول آپ کے بھی، آپ لوگوں نے بھی یہی بات کی. اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو نوٹیفائی کر دیا تو مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو جائیں گی، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے انتخابات ہوں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
जनाब अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर किए जाने थे ना, क्यों हैं? और उसके लिए कोई कमीशन बना लीजिए, कमीशन लेना छोड़ के कमीशन बनाने का काम शुरू करना चाहिए बहुत सारे मामलात में, और ताकि मामलात तय हो सकें। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सच में और समझते हैं तो बाकियों को भी एतराज़ात है उनको भी दूर कीजिए। अगर कोई 65-70% आबादी बढ़ा के भी किसी को एतराज़ है तो भाई एतराज़ की भी तो कोई जेन्युइनिटी होती है ना, कोई मेरिट होता है ना यार। ये खालिद महमूद अच्छा, एक बात क्लियर कर दें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब हमारा वक्त मिला तो उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियों के लिए हमें 4 माह चाहिए। मेरे ख़्याल में 3 माह तो निगरां हुकूमत के नज़र आ रहे हैं कि असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील होंगी, हुकूमत वक्त से पहले, थोड़ा वक्त से पहले चली जाएंगी, तो 3 माह तो ये मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन दिन रात काम करे और कोशिश करे तो 15 दिन और लेके 3.5 माह में ये काम मुकम्मल हो सकता है। जहाँ एक आइनी मुद्दत 3 माह की है तो मरदमशुमारी के नताइज के बाद 3.5 माह में हल्का बंदियाँ कर ले, इलेक्शन करा लें, ना हिंग लगे ना फिट करिए रंग चौका, तो इसमें मसला क्या है भाई? खालिद भाई, वो 2023 में आपको इंतखाबात नजर आ रहे हैं? हमने दुआ की जद में रखा हुआ है इसको कि वक्त में हों, और इलेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है। 15 साल से ये शहर की मैंडेट को बार बार वो किया गया है, पैरों तले रौंदा गया है। इस शहर में जो 14 लोगों को आपने मैंडेट दिलवाया था वो कहाँ है? 14 लोगों के से खाली है शहर। तो सबसे पहली ज़रूरत है इस शहर की इंतखाबात। इंशाअल्लाह 23 में इंतखाबात नई मरदमशुमारी के साथ, नई हल्का बंदियों के साथ, नई वोटर लिस्ट के साथ शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन होंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी पोलराइजेशन बढ़नी है, तो फिर पोलराइजेशन को एड्रेस करें, जी, खालिद इंतखाबात को कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे सवाल कर लूँ। जी जी प्लीज़। हेलो, खालिद महमूद सिद्दीकी। सवाल ये कि अधूरे आप कह रहे हैं कि अगर 2013 के इंतखाबात मरदमशुमारी 2013 के हवाले से हुए तो अधूरे होंगे, तो अधूरों में आप हिस्सा भी लेना चाह रहे हैं। दूसरा यह कि इलेक्शन तो होने 2013 के हवाले से है। 23 हाँ। नहीं, 2013 की मरदमशुमारी पे होने हैं क्योंकि सत्रह। पीटीआई 2017 की मरदमशुमारी पे होने क्योंकि पीटीआई को भी दूर रखना है। तो इलेक्शन तो उसी तरह होने जिस तरह पहले होते आए हैं। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि हम अधूरे इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो उससे कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए, थोड़ी फैसला सुना रहे हो। नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि मरदमशुमारी के हवाले से भी इसी तरह का सवाल आया था कि मरदमशुमारी पहले की तरह होगी, आपके एहतजाज रायगा जाएगा। 60 लाख, तीसरा बड़ा शहर तो बरामद कर लिया है शहर से इंशाअल्लाह ताला, किसी हद तक तो करा के दिखाई देंगे। ये शहर अब जाली मैंडेट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना ये शहर ना ये मुल्क। चलो, थैंक यू।